یعنی فجر پہلی رکعت میں تھا سجدے میں جانے سے پہلے اگر جماعت کھڑی ہوگی جماعت نماز اپنی توڑ کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے گا. دوسری میں تھا یعنی پہلی کا سجدہ کر لیا, دوسری میں تھا تو 2 مکمل کرے گا. تیسری میں تھا, تیسری میں اگر گیا تو اب تیسری بھی پوری کر کے نماز اپنی مکمل کرے, مغرب کی نماز مکمل کرے گا. اب بھی اس نے دیکھا کیونکہ قرات ہوتی مغرب کی نماز میں ہو سکتا تھوڑی لمبی ہو جائے, بالفرض اگر 3 رکعتیں اس نے مکمل کر لی, پھر بھی اس نے دیکھا کہ جماعت ابھی کھڑی ہے تو اب وہ نفل کی نیت سے مغرب کی نماز میں شامل ہو جائے گا. ایسے ہی جیسے ظہر کا وقت تھا, یعنی ظہر کے وقت میں بتایا کہ پہلی میں تھا تو پہلی توڑ دے گا سجدے سے پہلے, اگر دوسری میں تھا تو 2 مکمل کرے گا, اگر تیسری میں تھا سجدے میں نہیں گیا تو سلام پھیر کے نماز کے ساتھ شامل ہو جائے گا. پہلے جو 2 پڑھ لیے وہ نفل ہو جائیں گی, باقی کی جو مطلب پڑھے گا عشاء کی نماز کے ساتھ وہ فرضوں کی نیت سے شامل ہوگا کیونکہ اس کے فرض ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے. اگر اس نے 3 رکعتیں پڑھ لی, اگر اس نے عشاء کی 3 رکعتیں پڑھ لی تو اب 4 مکمل کرے گا, جب جماعت کے ساتھ شامل ہوگا تو نفل کی نیت سے شامل ہوگا. اچھا آگے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب جماعت کے ساتھ شامل ہو تو رکعت کیسے ملتی ہے, رکعت کیسے ملتی ہے؟ اگر جماعت کو رکوع جانے سے پہلے یا رکوع میں امام کو پایا تو امام کے ساتھ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلے سب سے پہلے ہاتھ باندھتے ہیں. ہاتھ اس لیے باندھتے ہیں کہ بندے کا جو فرض ہوتا ہے قیام والا وہ ادا ہوتا ہے. تکبیر تحریمہ نماز کا ٹوٹل 7 فرائض ہے. نماز کتنے فرائض ہیں جی؟ 7 فرائض ہیں. پہلی تکبیر تحریمہ کی تو فرض ادا ہو گیا, جب قیام کیا تو قیام والا فرض ادا ہو گیا. کیونکہ امام کے پیچھے ہے تو قرات والا بھی فرض ادا ہو جائے گا. جیسے یہ قیام کیا ہاتھ باندھے اس کے بعد اب رکوع میں جائے گا, پڑھنا بے شک کچھ نہیں, ہاتھ صرف باندھنے, اس کے بعد رکوع میں جائے گا. رکوع میں جاتے ہوئے اگر ابھی رکوع میں گیا نہیں, یعنی رکوع میں اس کی کمر اور سر برابر نہیں ہوئے امام کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ, تو اس نے وہ رکعت نہیں پائی. ابھی وہ جا رہا تھا تو امام صاحب واپسی سمی اللہ لمن حمدہ قوما کے لیے کھڑے ہو گئے, تو اب اس کے لیے وقت نہیں ہے, اس نے یہ رکعت چھوڑ دی, اس کی رکعت یہ رہ گئی ہے. جب جماعت مکمل ہو جائے گی, امام صاحب جماعت مکمل کر لیں گے تو اب اس کے بعد یہ اپنی رکعت دہرائے گا. اگر رکوع کے ساتھ اس نے رکوع کر لیا, اگر کمر کے ساتھ اس کی کمر مل گئی, طے اس نے تسبیح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, یعنی سبحان ربی العظیم نہیں بھی پڑھا, صرف ابھی کمر برابر ہوئی تھی تو امام صاحب نے سمی اللہ لمن حمدہ کہہ دیا, تو اب اس نے یہ رکعت پا لی. کیوں پا لی؟ کیونکہ امام کے ساتھ اس کی کمر جو ہے وہ رکوع میں برابر ہو گئی تھی. اچھا جی, اس میں اگر کوئی مسئلہ ہو کسی نے پوچھنا ہے. اچھا جی, یہ پہلی رکعت میں ملنے کا حساب ہے. باقی جیسے ملتے جائیں گے, پہلی ہو دوسری ہو تیسری ہو, جب بھی امام کے ساتھ ملیں گے تو رکعت آپ کو ایسے ملے گی. اگر آپ رکوع کے جانے کے بعد ملیں گے تو آپ کو رکعت وہ نہیں ملی. اب وہ پڑھنے کا طریقہ جو باقی کی امام کے ساتھ نہیں پڑے گی, یعنی اگر پہلی ایک رکعت امام کے ساتھ نہیں پڑے گی تو ظاہر سی بات ہے پہلی رکعت جب امام سلام پھیر دے گا, دوسرا یہ کہ اگر امام سے غلطی ہوگی نماز میں, امام سے اگر نماز میں غلطی ہوگی تو امام کی قرات, کیونکہ مقتدی کی قرات ہے, اسی طرح امام کی نماز مقتدی کی نماز ہے, امام کی ابتدا میں مقتدی ہے, اگر امام سے غلطی ہوگی تو ساتھ سجدہ صاحب جتنے بھی پیچھے مقتدی چاہے آخری رکعت میں ملے ہیں چاہے آخر بالفرض امام صاحب نے دوسری رکعت میں قاعدہ چھوڑ دیا تھا, درمیان والا جو اتحیات ہے وہ چھوڑ دیا تھا, تو اب یہ جو پیچھے سے آئے صاحب نمازی اس سے وہ ملے آخری رکعت میں, تو اب ان سے تو یہ غلطی نہیں ہوئی, نہ امام کے ساتھ انہوں نے دہرائی ہے, لیکن کیونکہ وہ امام کے پیچھے تو سجدہ صاحب وہ بھی ادا کریں گے, لیکن یہ احتیاط کریں گے کہ جیسے بالفرض امام صاحب نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہ سلام نہیں پھیریں گے. جیسے امام صاحب السلام علیکم کہا, دیکھا بھی عبدہ و رسولہ پہ تھا تو اس نے یہاں پہ السلام علیکم کہا, اس کو محسوس ہوا کہ امام صاحب سجدہ صاحب کرنے لگے, تو اس نے اپنی نماز کو جو اتحیات تھی وہیں پہ بند کیا, مطلب کہ چھوڑا, اور امام کے ساتھ 2 سجدے کرنے چاہیے, کیونکہ امام کی اقتداء جیسے امام کی نماز مکمل ہو جائے گی باقی کی وہ رکعتیں اپنی پوری کرے گا. ایک رکعت رہ گی تو پہلی رکعت کہاں سے شروع کریں گے جی؟ ثنا سے, ماشاءاللہ.
پہلی رکعت کہاں سے شروع کریں گے جی؟ سنا سے شروع کریں گے. اسی طرح 2 سجدوں پہ 1 رکعت